کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق۔ یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو۔ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معنی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عضوا علیہا بالنواجذ، اس دین کو دانتوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہے، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادھر اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی۔ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق علماء دیوبند، مندواسط علماء حق علماء دیوبند، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، وسیلہ قوم و ملت حضرت مولانا غلام قادری صاحب، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ کھڑا ہوا، یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا۔ میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک ٹھاٹھے مار کا سمندر ہے۔ ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا
حضرت گنگوہی کے پاس کوئی آیا, کپڑا لے کر کے کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں. دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں, یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. فرمایا رب کعبہ کی قسم, جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی. ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہے, اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی. فرمایا دفع ہو جا, مجھ سے دور ہٹ, تو مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی. اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے, گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا. فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں, مذاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے. آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے, آنکھوں میں سرما پھیر رہے, سرائی پھیرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے, بنائی تو جاتی رہی, اب سرما لگانے سے کیا فائدہ. فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا, یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ کے لیے تھا. وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی, اب بھی ہے. میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا, میں نے سنت کے لیے لگایا, آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں. آئے وقت ساتھ نہیں دیتا, گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں. بس میں آخری بات کہتا ہوں, دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور میری جماعت کے ساتھیوں, میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا, یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے, ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں. قرآن نے کہا جھوٹے ہو, دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی, وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی, وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی, وہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا. میرے ساتھیوں, آج کمزوری یہی ہے. ہم کہتے قاسم نونوت بھی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پاؤں زخمی سے تربتر ہو گئے, زخموں سے تربتر ہو گئے. لیکن فرمایا نہیں, میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج ہمارا عمل, ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ, ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا. میرے ساتھیوں, آج عہد کر کے اٹھو, عزو علیہا بالنواجز, ہم سنتوں کو اب سینے سے لگائیں گے, سنتوں سے چمٹیں گے. ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں, سوکھے اور کھوکھلے رہ گئے ہیں, بس خالی کہ یہ پدرما سلطان پور ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے, ایسے تھے ویسے تھے. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کون اشرف علی کا ترجمان ہے, کون رشید احمد گنگوہی کا ترجمان ہے, کون خلیل احمد سہارنپوری. اور میں آپ سے کہتا ہوں, یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان, یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد, یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی, ان کے جانشین ہیں. اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. یہی عشق مصطفیٰ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حرم تشریف لے گئے, حج کے لیے تشریف لے گئے. بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہیں بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے. مجھے حرم میں بھی ایک ملا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے. کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے. میں نے کہا تم تو ساری سنتیں ڈکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لیے آلات فراہم کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو. ان مسائل میں سنت تھی 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے, صبح کے بعد مکہ سے نکلنا, حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے. اور تم تماشا دیکھتے ہو, تمہیں مولوی کہتے لوگ. اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ کر کے مینا سے آدمی عرفات نکلے, لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو. میرے آقا کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں, تم تماشا دیکھ رہے ہو. سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں ٹھہریں, اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلس میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں. لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو میاں میں تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ اونٹوں کا زمانہ تھا, ابھی گاڑیاں نہیں آئی تھی. اس وقت کے جس کو معلم کہتے, اس وقت میں متوف کہتے تھے, وہ آیا اور ابھی سحری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ. اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے, پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی, اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا یہاں سے سورج کی شعاعیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا. تو کون آیا بیچ میں, عبادت میں خلل ڈالنے والا
जाएगा। उसने कहा ऊंट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज क्यों सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शिद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर, ये हर किस मंजिल ना खाहद रसीद। साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी थोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारी ज़बान में कहता है अपनू कहा है आप पे बद हो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पकड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई। उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा और उसके भाई ने मारा, और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा। उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो। मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ, जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए। खुदा की कसम ओ रुखे मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना न हमारे ख्याल में आ सकता। और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि न दुकान आईना साज में, परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था। अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा, वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी। और जो उनसे हटकर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहता कदमी यहादा, मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। फिर अर्ज करता हूँ कहें हम के फुला बिदत कर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा इल्मी तहकीक पेश करें, मगर जरूरत इसकी है कि हम सुन्नत पेश करें, इसलिए कि हमसे कब्र में हमारा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा न कर इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़न से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।